نے ان حضرات کی مدح اور تعریف فرمائی ہے جو اللہ سے یہ دعا مانگیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ ہم کو دنیا بھی اچھی عطا فرما، اللہ ہم کو آخرت بھی اچھی عطا فرما۔ دنیا اچھی ہونے کے لیے 3 چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، جو چیز آپ لینا چاہتے ہیں اس چیز کا سیزن کون سا ہے۔ نمبر 2، جو چیز آپ لینا چاہتے ہیں اس چیز کی منڈی کہاں پر ہے۔ نمبر 3، جو چیز آپ لینا چاہتے ہیں اس چیز کا ماہر کون ہے۔ اگر آپ کسی چیز کو سیزن میں لیں گے تو تھوڑے پیسوں پر زیادہ بھی ملے گی، اچھی بھی ملے گی، اور وہی چیز اگر آؤٹ آف سیزن لیں گے، موسم گزرنے کے بعد لیں گے تو پیسے زیادہ لگیں گے اور چیز بیکار بھی ملے گی اور تھوڑی بھی ملے گی۔ اگر آپ حضرات کنو لینا چاہتے ہیں، ہمارے سرگودا کی سوات کنو ہے، آپ کنو کے سیزن میں کنو لیں گے تو تھوڑے پیسوں پر آپ کو کنو اچھے بھی ملیں گے اور زیادہ بھی ملیں گے، اور جب کنو کا سیزن گزر جائے گا پھر کنو خریدنا چاہیں گے تو پیسے زیادہ لگیں گے اور کنو کم بھی ملیں گے اور بیکار بھی ملیں گے۔ بالکل اسی طرح اگر آپ دین کے معاملے میں بھی اگر عبادات کو دیکھیں تو وہاں بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر عبادت کے وقت میں کریں گے تو تھوڑی عبادت پہ اجر زیادہ ملے گا، اور اگر عبادت کا وقت گزر جائے پھر عبادت کریں گے تو عبادت زیادہ کریں گے، اجر کم ملے گا۔ اگر کوئی انسان فرض نماز کو فرض نماز کے وقت میں پڑھے تو 2 رکعت فجر پہ اجر بہت زیادہ ہے، اور اگر فجر کی نماز کا وقت گزر جائے اور قضا کر کے پڑھے تو پھر 2 رکعت کی بجائے 2000 رکعت بھی پڑھے تو وہ اجر نہیں ملے گا جو 2 رکعت ادا پر اجر ملتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے کوئی چیز لینی ہے تو اس چیز کو منڈی میں جا کر لیں تو تھوڑے پیسوں پر زیادہ بھی ملتی ہے اور اچھی بھی ملتی ہے، اور اگر منڈی سے باہر اس چیز کو لیں تو پیسے زیادہ لگتے ہیں، چیز تھوڑی بھی ملتی ہے اور بیکار بھی ملتی ہے۔ اگر آپ سبزی منڈی سے جا کر خریدیں تو تھوڑے پیسے پر سبزی زیادہ بھی ملے گی اور اچھی بھی ملے گی، اور وہی سبزی اگر گاؤں کی دکان سے خریدیں گے تو سبزی کم بھی ملے گی اور سبزی بیکار بھی ملے گی۔ تو اسی طرح عبادات میں اگر آپ عبادت کی جگہ پہ کریں گے تو اجر زیادہ ہوگا، اور اگر جگہ بدل جائے گی عبادت وہی ہوگی لیکن اجر کم ہوگا۔ تو جگہ کے بدلنے سے عبادت کا اجر بھی بدل جاتا ہے۔ اگر آپ فرض نماز کو اپنے گھر میں پڑھیں اجر کم ہے، وہی فرض نماز اگر مسجد میں باجماعت پڑھیں تو اجر زیادہ 27 گنا ہے۔ اسی نماز کو اگر آپ بیت المقدس میں پڑھیں تو 1 رکعت پر 1000 کا ثواب ہے۔ وہی نماز اگر آپ مسجد نبی میں پڑھیں تو 1 نماز پر 50,000 کا اجر ہے۔ وہی نماز اگر حرم کعبہ میں جا کر پڑھیں مسجد حرام میں تو 1 رکعت پر 1 لاکھ کا اجر ہے۔ تو دیکھو جگہ کے بدلنے سے اجر بدلتا جا رہا ہے۔ تو جس طرح دنیاوی چیزوں میں سیزن اور منڈی کا خیال رکھنا پڑتا ہے تو عبادات میں بھی موسم اور جگہ کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ تیسری چیز، دنیا اگر بہتر چاہتے ہیں تو سیزن بھی ضروری ہے، منڈی بھی ضروری ہے، اور اس کے ساتھ اس چیز کا ماہر بھی ضروری ہے۔ اگر کسی عالم نے کپڑے خریدنے ہوں تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا کوئی تاجر دوست ہو جس کی کپڑے کی دکان ہو، اس کے ذریعے کپڑے خریدوں۔ میرے بیٹے کی میری بیٹی کی شادی ہے اور شادی کے موقع پر میں نے کپڑے لینے ہیں، میں مولوی آدمی خود جا کر کپڑے لوں گا تو ہو سکتا ہے دھوکہ لگ جائے، تو اپنے تاجر دوست کے ذریعے جا کے کپڑے خریدتا ہے۔ اگر شہر کے تاجر نے کوئی بھینس رکھنے کا ارادہ ہو تو براہ راست بھینس منڈی سے جا کر نہیں خریدتا، اپنی کسی دیہات والے دوست کے واسطے سے خریدتا ہے تاکہ بھینس ایسی مل جائے کہ جو دودھ زیادہ دیتی ہو، اور اس کو دیہات والا سمجھتا ہے، شہر والا نہیں سمجھتا۔ تو دنیاوی چیز کے لیے چیز کا سیزن بھی ضروری ہے، منڈی بھی ضروری ہے، اور چیز کو سمجھنے والا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح عبادات میں اگر آپ عبادت اچھی بنانا چاہتے ہیں
تو عبادت کا وقت بھی دیکھیں، عبادت کا مقام بھی دیکھیں، اور عبادت کے ماہر سے بھی رابطہ رکھیں۔ اگر مولوی صاحب کو کپڑے چاہیے تو تاجر کے ذریعے خریدے، اور اگر تاجر کو مسئلہ چاہیے تو مولوی صاحب کے ذریعے مسئلے پر عمل کرے۔ مولوی صاحب تاجر سے رابطہ کریں گے تو کپڑے میں دھوکہ نہیں ہوگا، اور تاجر علماء پر اعتماد کرے گا تو اس کو شریعت اور مسئلے پر کوئی دھوکہ نہیں دے گا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ نے ایسے آدمیوں کی تعریف کی ہے کہ جو دنیا بھی اللہ سے اچھی مانگے اور آخرت بھی اللہ سے اچھی مانگے۔ اس لیے آپ اس بات کا معمول بنایا کریں، اللہ پاک سے دنیا بھی اچھی مانگیں، اللہ پاک سے آخرت بھی بہتر مانگیں۔ کپڑا پہننا تو ہے ہی، اللہ سے اچھا کپڑا مانگ لیں۔ جوتی لینی تو ہے ہی، اللہ سے اچھی جوتی مانگ لیں۔ مکان رہنے کے لیے چاہیے، مکان اچھا اللہ سے مانگنے۔ یہ چیزیں شریعت کے خلاف نہیں۔ اچھا مکان ہونا عیب کی بات نہیں، اور حرام کا مکان ہونا یہ عیب کی بات ہے۔ اچھی جوتی ہونا یہ عیب نہیں، حرام کی جوتی ہونا یہ عیب ہے۔ اللہ ہم سب کو حرام سے بچائے، اور اللہ حلال ہمیں وسعت کے ساتھ عطا فرمائے۔ اس لیے اللہ سے دعا بھی مانگے، اور اس کے انسان تگ و دو اور جائز حد تک کوشش بھی کرے۔ بعض ہم دعائیں بھی مانگتے ہیں لیکن دعائیں سمجھتے نہیں ہیں اور مانگ لیتے ہیں۔ دعائیں مانگتے ہیں لیکن دعائیں سمجھتے نہیں ہیں اور مانگ بیٹھتے ہیں۔ میں اکثر ساتھیوں کو بتایا کرتا ہوں کہ بسا اوقات جب میں بیان سے فارغ ہوں تو لوگ مجھے ایک دعا دیتے ہیں جس دعا پر میں کبھی بھی آمین نہیں کہتا، کبھی بھی آمین نہیں کہتا۔ جب بیان اچھا لگے، پسند آئے، تو بعد میں دعا دیتے ہیں مولانا صاحب اللہ آپ کو استقامت عطا فرمائے۔ میں کبھی بھی آمین نہیں کہتا، میں کہتا ہوں بھی یہ دعا ہمیں نہ دو، آپ ہمیں دعا دو کہ مولانا صاحب اللہ آپ کو عافیت عطا فرمائے۔ استقامت کا مطلب کیا ہے؟ جو آپ نے بیان کیا ہے یہ بیان بہت اچھا ہے، لیکن اس پر FIR کٹے، پولیس آپ کو پکڑے، پھر آپ کی چھترول کرے، پھر آپ کو جیل میں ڈالے، اور جب آپ جیل کاٹ کے باہر آئیں تو جیسے بیان اب کیا ہے ویسے ہی بیان پھر بھی کریں، اپنے موقف سے باز نہ۔ اس کا نام ہے استقامت۔ اور عافیت کا مطلب کیا کہ آپ نے بہت اچھا بیان کیا ہے، اس اچھے بیان پر آپ کی عزت بھی ہو، کہ آپ کو کرایہ بھی اچھا ملے، کھانا بھی اچھا ملے، اور اس کھانے اور راحت کی وجہ سے آپ بکیں اور خراب نہ ہوں، بلکہ اسی طرح اچھے بیان کرتے رہیں۔ یہ معنی ہے عافیت۔ تو میں کہتا ہوں آپ مجھے بتاؤ، مجھے جیل میں بند کرا کے دین بیان کروانا ہے یا آپ نے مرغے اور چرگے کھلا کر بھی دین بیان کرانا ہے؟ تو ہم استقامت سے ڈرتے ہیں، عافیت کی دعا مانگتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے اوپر بڑھاپا آ گیا ہے، خیر تو ہے، بڑی جلدی بوڑھے ہو گئے ہیں، اور یہ نبی کا بڑھاپا ہے۔ کس کا بڑھاپا ہے؟ عمر کتنی ہے؟ 60 سال کے لگ بھگ، اور بڑھاپا کیا ہے کہ کن پٹی پہ 18-20 بال سفید آ گئے۔ ہماری عمر کتنی ہے؟ 40-45 سال، اور بال کتنے ہیں؟ آدھے سے زیادہ سفید ہو جاتے ہیں، اب تو 35 سال سے شروع ہو جاتے ہیں۔ نبی کی عمر کتنی ہے؟ 60 61 یا 59 سال، 60 کے لگ بھگ، اور بال کتنے سفید ہیں؟ 20، اور صحابہ کہہ رہے ہیں حضور آپ بوڑھے ہو گئے۔ یہ نبوت کا بڑھاپا ہے، امتی کا بڑھاپا نہیں ہے۔ نبی کی زندگی امتی کی زندگی سے بہت قوی ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ شیبتنی ہود، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ سورہ ہود کی کون سی صورت نے؟ فرمایا فاستقم کما امرتا، فاستقم کما امرتا کو پیغمبر نے بوڑھا کر دیا ہے، اور آپ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو استقامت عطا فرمائے۔ اس لیے استقامت کی دعا نہ کیا کریں بلکہ عافیت کی دعا کیا کریں۔ جب استقامت کا موقع آ جائے تو پھر وہاں پر معاملات بہت مشکل ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا مانگے تو اللہ سے بہتر دنیا مانگے، اور بہتر سے بہتر اللہ سے دین مانگے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اے امراتن حسنہ، اللہ نیک اور خوبصورت بیوی عطا فرمائے۔ نکاح تو کرنا ہی ہے نا، تو کالی سے ضرور کرنا ہے بھئی، شادی تو کرنی ہے نا۔ اگر شادی میں خوبصورت بیوی مل جائے تو اچھی بات نہیں ہے؟ بولتے نہیں۔ اب دیکھو اس مولوی صاحب کو دیکھو، پیچھے منہ کر کے داڑھی خارج کر رہا ہے، لیکن میری بات پہ آمین نہیں آتا۔ مزہ اتنا آ رہا ہے کہ داڑھی پیچھے منہ کر کے ایسے خارج، گل ٹھیک ہے لیکن میری طرف نہیں دیکھتے۔
تو میں بات ٹھیک کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ دیکھو ہم اپنے دل کی بات کھول کر کہتے ہیں، اور یہ تقوی کے خلاف نہیں ہے، حرام زدگیاں کرنا تقوی کے خلاف ہے۔ تقوی اس کو اچھی طرح، تقوی اور چیز ہوتی ہے، تکلف اور چیز ہوتے ہیں۔ چلیں، تو میں نے عرض کیا یہ بات سمجھ آ گئی، دنیا بھی اچھی چاہیے اور دین بھی۔ اب آدمی اہل